جنہ دی کمیز مشکل کشا ہے بولو ملا یہ نبی کیا کر سکتا ہے بلی تینا نبی ڈٹھے نہ ولی ڈٹھے ہیں جی کچھ کر سکتا ہاتھ تھوکاں کھڑے چینن ہاتھے غور کرو جناب بندہ اچھا وقت دیکھو اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو یوسف اپنا یعقوب علیہ السلام روتے کیوں رہتے میں کہا بازالا پتہ ہے جو پتر میرا ہے یہ افسر بھی جینا پہ امریکہ وہ کھڑے پاکستان ہے جلے بھیجے سے روندہ کھڑے خیری کیوں رونے کہ یار پتر جدا جو تھی نہ پہ دور پہ ویندے ہی واسطے غم لائے ہوتا یوسف علیہ السلام کو ہر بیلے دیکھنا چاہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو جو رب لکایا ہویا یعقوب سے رون دیں اے نہیں جو یوسف معاذ اللہ ختم تھی گئے فوت تھی گئے مر گئے نا جرلے انہوں نے کہا بیرا ماں کو کرتا یوسف علیہ السلام مصر وچ ابا جی بیٹھے ہیں کنان میں کرتا چاہتے ٹورے اجانو مصر کی نکلے نہان تو یعقوب علیہ السلام کیا کہے انی لعاجدو ریح یوسف بھائی آج جب کو یوسف دے کچھ نہیں پیانے نکی ہوئے جب تک پتہ لگے مریں چیونوں پہ نکا نہ کہ آج میں کو یوسف دے کچھ نہیں پیانے اور کہا نال جڑے بیٹھے نا انہاں کا اتنا عرصہ گزر گیا پتہ ہی نہیں یوسف علیہ السلام کہنے گئے تھے کیا کیا اجڑے ہوں عشق کے بیٹھے انہاں کا سونا اتنی سر گزر گا عرصہ گزر گئے بال بیٹھے دے جو خوش نہیں میں تو سمے کو سٹھایا ہوئے نہ سمجھو ہیں تو سمے کو معاذ اللہ کملا نہ سمجھو تو آپ کو پتہ چل بیسے آج میں کو یوسف دے خوشبوئی آنے اپنے دیر گزری تھوڑی پتر چاہتے کرتا آگا صحیح حضرت یوسف علیہ السلام بھیجے کرتا کہ ابا جی نے آنکھیں دے سامنے کرو بینائی ٹھیک آنکھیں دے سامنے کی تو آپ جی بینائی ٹھیک تھی یوسف علیہ السلام آقا ابا جی کوئی تے تو صحیح سارے تے ماما ہی سارے لڑ کے گھنو میں توڑی کی تے محل تیار کر جناب بندہ غور کرو یہ نہیں جو نبی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کیوں قرآن نازل کی تھی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آخری زمانے دے وچ چوتھے اسمان تو لاسن جلے لاسن نہ چوتھے اسمان تو تے دمشق دی جامع مسجد دے مینار تے آباس مسجد دا امام تے خطیب حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام ہو سے جو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پوڑی رکھو میں تلے لانا کیا فرمیسن بولو تو صحیح ذرا پوڑی رکھو میں تھلے لانا لوگ کہتے ہیں سے اسمانہ تو ہی میں آئے ہوئے یہ تھوڑ پوڑی یہ تو مینار ہے فرمایا وہ عالم اسباب نہیں یہ عالم اسباب ہے یہ تو وسیلہ پکڑنا پوچھ جلے تلے آسے نا حدیث پاکے تھے ہی میں لگ سی جو شاید غسل کرتے تیل لاتے ہون آئے کھڑن جو داڑھی مبارک دے والی چمک دے ہوسن ظلفان دے والی چمک دے ہوسن ایمیں لگسی جو پانی دے پھینگا ڈانے مگر نہ پانی ہوسی نہ کوئی شے ہوسی چمک دے نظر سے اور کرو والا ویسے مسجد دے وچ وقت آسی نماز دا حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام آپ کیسن سونا تو سن نبی اللہ دے نبی ہی بے ٹھیک ہے ہونی میرے نبوت سادے آقا دی ہے تو سونا دے امتی بڑھتے آئے وے لیکن نبوت دے منصب کو شکایت ہی وے نا اور نماز پڑھو توجہ کرائے سامعین امام مہدی علیہ السلام کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آؤ نماز پڑھو جہاں کیسے نا آؤ نماز پڑھو عیسیٰ علیہ السلام فرمے سے نا محمد دا پتر موجود ہوئے میں اور کر اور کتے یزید کو تو نہ نظر آیا نا یزید کو نظر آ گیا جو حسین او ہے جے کو محمد پاک موڑیا تھے بلے جڑے سونے نبی دے پیران تلے عرش
اندے مونڈیاں تے حسین، اندے مونڈیاں تے حسن، اندے مونڈیاں تے علی۔ جناب غور کرو تو بہرحال رب العالمین جل شانہ دی ذات پاک کرم فرمے آکھے سن تسا نبی دے پتری رہے، میرے نبی دے جینا میں امتی بن کے تسا محمد پاک دے پتری رہے۔ ایمان اللہ سو محمد پاک دا پتر سارے کول آ ونجے آپ عزت کرے سو یا کوئی نہ بولو تو صحیح جڑا آپ نے پیو لے بولے سی باقی نہ محمد پاک دا پتر چھوڑ محمد پاک دی گلی دا کتا آگیا سو دے پیر تے جے پتر آگے تا بولو پتر احسان نہیں تو آج ہوتے جو سید تو آنے کول مدرسہ پہ پڑھا سید جڑا سید النسل اسا امریکہ تو سید بانتے نہیں سے جی اسا انگلینڈ ہی تو نہیں ہے اسا روس ہی تو سید بانتے نہیں سے اور آج کل ہیں نقلی سید ہی ڈھیر ہیں نقلی سید جڑا بندہ سید نہیں تے بن دے وہ نام مراد مادہ مخالف اممہ آکے میرا نکاح فلانے نہ آلے وہ آجو کہنا میں تو سید ہوں مرے اممہ دی عزت کر اممہ دے پیران تلے جنت دے ایک اینی نبی سے قائد لائی جو اممہ ایسی ہوئے اممہ ویسی ہوئے متقیہ ہوئے ولیہ ہوئے تاں پیران تلے جنت نہ اممہ ان پڑھے خدا نہ خاصہ عمل کمزور ہے مجھے پیران تلے تیری جنت اممہ دا گستاخ کڑا کامیاب نہ تھی کڑا کامیاب تھی تے جنت جناب ایسے جناب اور دنیا نے عزت ہو پیسی جڑا اممہ دے پیر چم سی اممہ دے پیر چم سی جناب غور کرو سرکار پاک علیہ السلام دی نصر پاک کون حسن پاک دی اولاد تے حسین پاک بس بیا کوئی سید نہیں بن سکتا کہ ہاتھ میں ذمہ داری نہ لارس کریں نبی سے فرمائے الحسن والحسین ہما ابن آیا من فرق بینی و بین آلی بے علی فہو قضا و قضا حسنی میرا پترے اندے جو میری نسل چلسی حسینی میرا پترے اندے جو میری نسل چلسی جڑا علی پاک دی وجہ کنو فرق کرے سی رب دا بیڑا فرق توجہ ہے نا بھائی کتنا خوش بخت ہے وہ علاقہ جیسے سید بیٹھا ہو ہیں جی سید یہ دیکھو جتنے سید نسب سید ہیں نا ہن سارے مدنی اور تو بھائی مدنی بڑھنے نا سید سارے مدنی ہیں ایمان اللہ سو حسن مدنی ہیں یا کوئی نا حسین مدنی ہیں یا کوئی نا علی مدنی ہیں یا کوئی نا زہرا پاک مدنی ہیں یا کوئی نا انہوں دی اولاد مدنی ہوئی یا نہ ہو جناب اصل مدنی سید ہے کوئی میں کوئی جھٹلا دینا سے لکھ کیا کوئی ولی بنے سید دے برابر نہیں ہو کیونکہ میرے آقا فرمائے آپ فرمائے اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامت بلو عطاو بذنوب اہل الارض المکرم لذریتی بل قاضی لہم حوائجہم وسائی لہم فی امورہم بل محب بہم بقلبہ ولسان سرکار میں نے جینا بڑا گناہگاری کیوں نہیں پوری دنیا دے گناہگاراں دے گناہ دے برابر ایک دے کون گناہ ہے یہ میری نسل پاک دی عزت کریں دے میں محمد زامنہ مرسی خاتمہ ایمان تے تھی میں شفاعت کرتے جنت ہے یہ تھا بابا تو آلے واسطے نہیں ماتے جو سید آتے مدرسہ بڑا میں مسجد بڑا میں نمازی پڑھا بے سید تو آلے علاقے چی بیٹھا ہوئے سید عالمی ہوئے با عملی ہوئے نیکی ہوئے بلہ تارساں عزت نہ کروں نا سادے نبی سی ناراض تھی سادے آقا بے خبر تہن کہنا نا سر عرش پر ہے تیری نظر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں حضرات محترم ان قاری صاحب تو آدھے کو اعلان کرتے انہاں تو سنکنو مدرسے واسطے
پتہ ہے یہ جڑا چندہ دیتے ہوئے تھوڑا جا مہین دے متعلق دسا چاہ اجازت ہوئے سارے نبی سے فرمینے من کارا القرآن وعامل بما فی البس تاجن والدہ ہو یوم القیامت زوہ افضل من ضوء الشمس. نبی سے فرمائے قیامت دے جہاڑے میدان حشر میں رب کے سدوئے ماں پیو جنہیں اپنے بالاں کو قرآن پڑھوائے سمجھتے بیٹھے سب لوگ انہاں کو لیکن صحیح العقیدہ بتا کہ وہ آپ کو ہر جا قرآن پہ پڑھیں گے نا ایول قرآن کن جب پوچھو قرآن خود رسے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. فرمایا مومن پڑھے میں کہوں میں رحمتہ وسینا، یہ ظالم پڑھے تو میں لانتہ وسینا. لانا تعلیم بولنا بلا نبی دے گستاخ کو، علی دے گستاخ کو، صحابہ دے گستاخ کو، اہل بیت دے گستاخ کو نہ پڑھائے نہ پڑھائے بار اتھاؤں پڑھاؤ جیت محبت دا درس ملتا پیا، جیت عشق دا سبق ملتا پیا، نبی دا دیوانہ بڑھانے میں نے بیٹھے. حضرات محترم یہ دور پر فتن نے سنانو ہے جی پیر بڑے 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 پگاں بڑے جبے مجبب مکبب ہے جی عجیب ہو سکتے حال اساں کیا سے اساں داتا سرکار دی مسجد پاک دے وچ کانفرنس کی تھی ملے ساری جماعت دا بے مصر و بے مثال خطیب میدان خطابت دا شاہ سبار آسمان تکلم دا نیر تابا مسلک حق اہل سنت و جماعت دا پاسبان علامہ مفتی محمد اقبال چشتی رحمت اللہ علیہ ملے ہوئی میرے نال اسانگیوں سے ایک پیر دے آستانے تھے میں نہ نہیں گندا متا کہیں دا ہاں پڑی پوئے حضرات محترم یہ سے اساں کا صحیح پیغام حسین کانفرنس پہ کرے ہیں تو آپ کو دعوت دے منائے ہیں تشریف گینا ہے. اچھا پیغام حسین کانفرنس یہ تو شیعوں کا کام ہے. میں کوئی پیر ہیں یا خنزیر ہیں؟ حسین ہمارے ہیں یا ان کے ہیں؟ یہ کیا گال کی تھی مفتی صاحبہ کا آؤ سی آؤ کی بلاؤ چلو چھوڑو انہیں کو پڑا ٹھیک ہے نا آئے تو ایسا میں نے بال پیر کو اٹھاؤں کے موشن شروع تھی گئی نہیں ہم آئیں گے آپ ناراض ہو گئے ہم آئیں گے میں کہا بھالا ماتے کناہ ہمیں میں اعلان کرے سا کانفرنس دے ہوئے فلانا پیر کتا بیٹھے ہوئے جڑا حسین پاک دا نہیں پڑھتا آدھے حسین تو شیعوں کے ہیں حسین میرے نبی دائے میرے نبی کو پوچھنا کہ حسین منی وآنا من حسین جانتا میری صحت میں کچھ ساتھ نہیں پینے تھے میں بارش کر دے ماں دلائل تھا جناب بندہ یہ نہیں جو بس اولو دا قصہ دے اولو دا قصہ دے اولو دی کہانی کہ آپ خوش تھے بیٹھن بابا بابا کیا کیتی ہوئے سبحان اللہ نا قرآن و حدیث سنا مہاتو بابا جیڑا حسین دا نہیں ہو محمد سارے نبی دا فیصلہ حسین منی وآنا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین سبت من الاسباب. تو حضرات محترم یہ استوالی خوش بختی خوش قسمتی ساری خوش بختی خوش قسمتی اسائی محفل چاگیوں سے جناب بندہ اسا زبان نہ تو آپ کو ترغیب دیتی قاری صاحب نے اعلان کیتا مدرسے دی تعمیر واسطے تکمیل واسطے بڑھامن واسطے تاکہ اتباہتے قرآن پڑھیں قرآن دی تفسیر پڑھیں اتکر علوم عربیہ پڑھیں جناب بندہ اور تک میں کار سننے دا پہم حدیث بس ایک حدیث سناتے میں اجازت مندہ فرمایا جیڑا بندہ صحیح العقیدہ اپنے پتر کو قرآن پڑھواوے سن لے بیٹھے قرآن پڑھواوے
البس تاجن والداہ یوم القیامت، فرمایا قیامت دے جہاڑے میدان حشر رب کیسی چھڈوئے این عالم تے حافظ دے پیو ماں صحیح کٹ واسطے، فرمایا میں انہاں دے سراں تے تاج رکھ، حدیث بڑا سنا، میں انہاں دے سراں تے تاج رکھدا۔ یا اللہ محنت کی تھی پتر، محنت کی تھی بیٹے، ان قرآن یاد کیتا، استاد نے جھڑکاں کھا دیا، کہیں میرے کوئی چھوٹی چھوٹی لگ گئی، محنت ان کی تھی ہے، تے تاج ماں پیو کو کیوں؟ توجہ ہے نا بھائی، تاج ماں پیو کو کیوں؟ اور ماں پیو بھیجے نا ایک ہی تو پڑے، ماں پیو بھیجے انہاں دے سر تے تاج تے بھیجا کہتے ہیں مدرسہ نہ ہویا بھیجن کہتا، مدرسہ نہ ہویا بھیجن کہتا، بل جناب مدرسہ ہی بھیجن، تے جائے مدرسہ بنائے بنوائے چلائے، اور میں انہاں دے سر تے تاج، قرآن پڑھاون والا، قرآن سمجھاون والا، علم دین پڑھاون والا جت بیٹھے، مدرسے صحیح عقیدہ ہوئے، بد عقیدہ نہ بھونکنا لے کتیاں دے مدرسے نہ، مدرسہ صحیح عقیدہ دا، صلاۃ و سلام پڑھے، حسین پاک تے قربان، علی پاک تے قربان، صدیق اکبر تے قربان، فاروق اعظم تے قربان، ذوالنورین تے قربان، اہل بیت تے قربان، عشرہ مبشرہ تے قربان، میرے نبی دے سارے اہل بیت تے صحابہ تے جڑا قربان تے ولیاں دے دامن نال وابستہ ہے۔ مدرسے بھیجو، مدرسہ بناؤ، وہاں میں ہزاراں آدمی جو ملتے انہاں چند چند پیسے دیتے، رب دے ہر دے سر تے تاج، قیامت دے جڑے ہر دے سر تے تاج، یہ تاج نہ رکھنا ہوا میں لاہوروں ٹورتے چندہ دینا غور کرو، میں اس واسطے بھی یہ مدرسہ چلتی طالب علم پڑھسن، چلو بیا کوئی عمل کام نہ آیا ہی دے صدقے دے تاج پاک۔ حضرات محترم غور فرماؤ، لہذا ماں پیو کو تاج ملسی بھیجن کی وجہ کو، تو کو سا کو تاج ملسی مدرسہ بنامن کی وجہ کو، استاد کو تاج ملسی پڑھامن دی وجہ کو، تے جڑے انتظام کرن والے ہیں انہاں کو تاج ملسی استاداں دا انتظام کرن دی وجہ کو، مدرسے دا انتظام کرن دی، تے جڑے مدد کرے صرف اللہ دی قسم قیامت دے جڑے رب انہاں تاج پوے سی، تاج جوال ہی دسو رب تاج پوے سی، بل پیچھے جہنم میں دھکا دے سی، جنہاں کو تاج پوے سی نا انہاں کو جنت دے تختاں تے بیٹھے سی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات پاک جنہاں تے راضی تے خوش ہے نا انہاں کو تاج پوائے سی اور قرآن پاک دی خدمت کرائی سی۔ حضرات محترم اور میں عرض کرے نا کہ جناب بندہ کہ اے ہے جو بھئی میرا خیال ہے اساں محفل دا اختتامی تلاوت قرآن تے چکا، ابتدائی قرآن، انتہائی قرآن تے درمیان دے بیڑے پار، اور جڑا 45 سال کنو میرے رلے راندھے بغیر کہیں لالچ دے میرے رلے راندھے رات میں خدمت وغیرہ او پڑسی دو آیت قرآن دیا بس سن سو کے کوئی نہ